بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے ولادت باسعادت۔ ہمارے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام 17 ربیع الاول 83 ہجری مطابق 702 عیسوی پیر کے دن مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ آپ علیہ السلام کی ولادت کی تاریخ کو خدا نے بڑی عزت دی ہے۔ احادیث میں ہے کہ اس تاریخ کو روزہ رکھنا 1 سال روزہ رکھنے کے برابر ہے۔ آپ علیہ السلام کے والد ماجد کا اسم گرامی امام محمد باقر علیہ السلام اور مادر گرامی جناب ام فروہ فاطمہ بنت قاسم بن محمد ابن ابی بکر ہیں۔ جناب ام فروہ بڑی پاک سیرت، کامل الایمان اور معرفت والی بیوی تھیں اور احکام شریعت سے خوب واقف تھیں۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ خانہ کعبہ میں طواف کر رہی تھیں۔ جب حجر اسود کے پاس پہنچی تو بائیں ہاتھ سے بوسہ دینے کی رسم ادا کی تو ایک شخص نے بڑھ کر ٹوکا کہ یہ خلاف سنت ہے، تو آپ نے جواب دیا، ہمیں تمہارے علم کی ضرورت نہیں۔ ان معظمہ کی قابلیت کے ثبوت میں صرف اتنی ہی بات کافی ہے کہ آپ کو امام محمد باقر علیہ السلام جیسے مقدس بزرگوار کی خدمت میں ہر وقت حاضر رہنے کا شرف حاصل ہوا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے 12 برس اپنے جد بزرگوار حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے زیر سایہ تربیت پائی۔ شہادت امام حسین علیہ السلام کے بعد 35 برس تک امام زین العابدین علیہ السلام کا مشغلہ عبادت الہی اور اپنے مظلوم والد گرامی حضرت سید الشہداء کی یاد کے سوا اور کچھ نہ تھا۔ واقعہ کربلا کو ابھی صرف 22 برس گزرے تھے۔ اس مدت میں کربلا کا ہولناک واقعہ اپنے تاثرات کے لحاظ سے ابھی کل ہی کی بات لگتا تھا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے آنکھ کھولی تو اسی غم و اندوہ کی فضا میں شب و روز شہادت حسین علیہ السلام کا تذکرہ سنا، اور اس غم میں نوحہ و ماتم اور گریہ و بکا کی آوازوں نے ان کے دل و دماغ پر ایسا اثر کیا کہ جیسے وہ خود واقعہ کربلا میں موجود تھے۔ پھر جب وہ یہ سنتے تھے کہ ان کے والد بزرگوار امام محمد باقر علیہ السلام بھی کم سنی ہی کے دور میں صحیح اس جہاد میں شریک تھے، تو ان کے دل کو یہ احساس بہت صدمہ پہنچاتا ہوگا کہ خاندان عصمت کے موجودہ افراد میں ایک میں ہی ہوں جو اس قابل فخر یادگار معرکہ ابتلا میں موجود نہ تھا۔ چنانچہ اس کے بعد عمر بھر امام جعفر صادق علیہ السلام نے جس طرح اپنے جد مظلوم امام حسین علیہ السلام کی یاد کو قائم رکھنے کی کوشش کی ہے، وہ اپنی مثال آپ ہی ہے۔ 12 برس کی عمر میں جب 95 ہجری میں امام زین العابدین علیہ السلام کا سایہ سر سے اٹھ گیا تو اس کے بعد کے 19 برس آپ نے اپنے والد ماجد حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی زیر تربیت گزارے۔ یہ وہ وقت تھا جب بنی امیہ کی حکومت کی بنیادیں ہل چکی تھیں اور عوام امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں علم و حکمت کے حصول کے لیے حاضر ہوا کرتے تھے۔ اس وقت امام محمد باقر علیہ السلام کے درس میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ہی ایک وہ طالب علم تھے جو قدرت کی طرف سے علم کے سانچے میں ڈھال کر پیدا کیے گئے تھے۔ آپ علیہ السلام سفر اور حضر دونوں میں اپنے والد بزرگوار کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ چنانچہ جب ہشام ابن عبد الملک نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کو مدینے سے شام طلب کیا تو اس وقت بھی آپ علیہ السلام اپنے والد بزرگوار کے ہمراہ تھے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی کنیت ابو عبداللہ ہے اور آپ کے القاب صابر، فاضل، طاہر اور صادق ہیں کہ جن القاب میں سے زیادہ مشہور لقب صادق ہے۔ روایت ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آپ کے بعد امام کون ہے؟ فرمایا کہ محمد باقر جو علم کو شگافتہ کرے گا، جیسا شگافتہ کرنے اور ظاہر کرنے کا حق ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ ان کے بعد امام کون ہے؟ فرمایا جعفر کہ جس کا نام اہل آسمان کے نزدیک صادق ہے، کہ مجھے میرے باپ نے اپنے باپ سے اور انہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خبر دی ہے کہ حضرت نے فرمایا جب میرا بیٹا جعفر ابن محمد بن علی بن حسین علیہ السلام پیدا ہو تو اس کا نام صادق رکھنا۔
کیونکہ اس کی اولاد میں سے 5ویں پشت میں جعفر نام کا ایک بیٹا پیدا ہوگا جو جھوٹا دعوی امامت کرے گا اور افترا باندھے گا، اور وہ خدا کے نزدیک کذاب ہے۔ اگر آپ ہمارے چینل کی نئی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبائیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو جلد موصول ہو سکے۔ اور ہاں، لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور اپنے قیمتی کمنٹ سے ہمیں آگاہ کیجیے۔ شکریہ۔